الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ محاضرہ آپ حضرات کے سامنے الحاد اور ارتداد، ایتھیزم اور موجودہ زمانے میں جو ایتھسٹ پیدا ہو رہے ہیں، خدا کے منکرین، رسالت کے منکرین، آخرت کے منکرین، اسلام پر بیجا اعتراضات، شکوک و شبہات جو طبقہ پیش کر رہا ہے، اس کے لیے موجودہ زمانے میں اہل علم حضرات کا ایک مخصوص طبقہ انگریزی زبان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اکابر کی تحریرات کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ بہت آسان انداز میں فلسفہ اور علم کلام کا تعاون لیتے ہوئے خوب کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال آپ حضرات میں سے جو یہاں محاضرات میں شرکت کیے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر مہینہ آخری چہارشنبہ اور بدھ کے دن ایک مولانا یہاں تشریف لاتے تھے اور الحاد اور ارتداد کے بنیادی اصول، قواعد وغیرہ پر ان کا محاضرہ ہوتا تھا۔ کسی وجہ سے اس کو عارضی طور پر موقوف رکھا گیا ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کی ذہنی سطح اور ان کا پیش کرنے کا انداز دونوں میل نہ کھانے کی وجہ سے بعض موقعوں پر ہم لوگ ان کی بات کو جیسے سمجھنا ہے ویسے نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچا گیا کہ تدریس کے انداز میں آسان طریقے سے پہلے اصول سمجھانے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد ان اصولوں کی روشنی میں اعتراضات جو پیش کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کو دفاع کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس سے آپ لوگوں کو ابھی سے علم کلام اور الحاد و ارتداد کے رد کے سلسلے میں بنیادی باتیں، اصول اور تمثیلات اور دلائل سمجھنا آسان ہوگا، تو آگے اس فن کو عربی کتابوں سے پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی فن اور کسی بھی شعبے کو سمجھنے کے لیے ایک دو کتابیں کافی نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ فن نحو سمجھنا ہو، فن صرف سمجھنا ہو، ایک دو کتابیں پڑھ کے آپ نحوی اور صرفی نہیں بن سکتی۔ بلاغت سمجھنا ہو، منطق فلسفہ سمجھنا ہو تو ایک دو کتابیں پڑھ کے آپ منطقی، فلسفی اور صاحب کلام اور علم بلاغت کے ماہر نہیں بن سکتے۔ دسیوں کتابیں پڑھنے کے بعد آدمی کچھ سمجھنا شروع کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم لوگ جو علم کلام کو سمجھنے اور الحاد اور ارتداد کا دفاع اور اس کے کمزور ہونے کو سمجھنے کے لیے جن دلائل اور جن کتابوں کا ہم سہارا لے رہے ہیں وہ ابھی ابتدائی چیزیں ہیں، بیسک اور بنیادی، سمجھو کہ وہ فرسٹ کلاس یا یو کے جی ایل کے جی کے درجے میں ہیں، نورانی قاعدہ حروف تہجی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ باقی بڑی بڑی کتابیں وہ صاحب فن حضرات جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں، جن سے اللہ کام لے رہا ہے، اور آگے جو ہمارے اکابر کی لکھی ہوئی تحریرات ہیں ان کو کما حق پڑھنے، برتنے اور عملی میدان میں آنے سے سمجھ میں آئے گا۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کسی بھی فن کے جو اصول ہوتے ہیں وہ اصول سمجھنا بہت بنیادی نقطہ رہتا ہے۔ اصول کو سمجھے بغیر آپ کتنی بھی مثالیں سمجھ لیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اور آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا میدان میں جتنا اصول سمجھا ہوا شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس واسطے فقہ پڑھانے سے پہلے اصول فقہ، تفسیر پڑھانے سے پہلے اصول تفسیر، حدیث پڑھانے سے پہلے اصول حدیث، عقائد سے پہلے اصول عقائد، ہر فن میں اصول پڑھائے جاتے ہیں۔
علم کلام کے اصول، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، سب کے اصول پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ بندہ اصول سمجھ لے گا تو اس کے بعد جزیات سمجھنا آسان ہے۔ یوں سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ درخت کی جڑیں اور تنا وہ اگر اپنے قبضے میں کر لے گا تو ڈالیاں اور پتے اور پھول وہ سب اس کے ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پتے کو پکڑ کے رکھا ہے، پھول کو پکڑ کے رکھا ہے، تو کھینچے گا تو ایک پھول یا ایک پتا ہاتھ میں آئے گا، باقی پورا درخت تو کسی اور کا ہی رہے گا۔ تو بالکل اصول کی یہی مثال ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ مصنوعی پلاسٹک کا درخت ہے، اگر ہم اس کے بنیاد اور جڑ کو پکڑے رہیں اور کوئی دوسرا آ کے اس گلاب کو پکڑے، اس گلاب کو پکڑے اور کھینچو، ٹھیک ہے، تو کھینچے گا تو 2-4 گلاب ٹوٹ جائیں گے، باقی درخت تو ہمارا ہی رہے گا۔ تو اصول کی حیثیت یہی ہوتی ہے کسی بھی فن میں کہ جو بندہ صاحب اصول ہو جاتا ہے، اصول کا ماہر ہو جاتا ہے، وہ نئے نئے شاخیں، نئے نئے درخت، نئے نئے پھل خود پیدا کر لے گا اور اس کو صحیح راستہ دکھا دے گا۔ البتہ اصول سمجھنا فروعات سمجھنے اور جزیات سمجھنے کے مقابلے میں تھوڑا دشوار ہوتا ہے۔ جیسے یہ درخت ہے، یہ اس درخت کے پتے، پھول اور ڈالیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن جڑیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جڑیں کیسی ہیں نہیں معلوم، جڑیں کہاں ہیں نہیں معلوم، کتنی موٹی اور دبلی پتلی ہیں وہ بھی نہیں معلوم، دکھ جو رہا ہے وہ ظاہر دکھ رہا بس۔ ایسے ہی پوری دنیا میں الحاد، ارتداد، ایتھیزم، ملحدوں کی چیخ و پکار آوازیں، ان کی باتیں دکھ رہی ہیں، ان کا اصل ماخذ کیا ہے، ان کی جڑ کہاں آ کے کٹتی ہے، ان کا تعلق کہاں آ کے جڑا ہوا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ اگر ہم پکڑ لیں گے، جڑ پکڑ لیں گے، تو پھر کسی بھی ملحد کا، کسی بھی مرتد کا جواب دینا آسان ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے کوشش کی جائے گی آپ حضرات کے سامنے، چونکہ ہم سب مدرسے کے لائن کے لوگ ہیں، تو اس انداز میں سمجھنے سمجھانے کی کوشش ہو سکتا ہے کہ جو ابھی مبتدی درجے کے جو طلباء ہیں ان کو ابھی یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن پھر بھی توجہ سے سننے کی برکت سے کچھ باتیں یاد رہ جائیں۔ باقی جو دوم، سوم اور چہارم وغیرہ کی جو جماعتیں ہیں ان کو تو توجہ سے سننا چاہیے، اور اس مہینے میں 1 مرتبہ ہونے والے محاضرے کو مستقل الگ سے نوٹ کرنا چاہیے۔ بعد میں چل کے یہی چیزیں جب آپ جماعت ہفتم وغیرہ میں جائیں گے، علم کلام پر محنت کرنا چاہیں گے، تو یہ باتیں بہت کام آئیں گی۔ آج اس سلسلے میں ایک کتاب ہے القواعد الضروریہ لدحض شبہات الملحدین، ملحدانہ شبہات کا ازالہ، بنیادی قواعد۔ اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ ملحدین کے ہزاروں اعتراضات حل کرنے کے لیے 20 قاعدے اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان 20 قاعدوں کو ہم پہلے ازبر کر لیں اور حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کر لیں، پھر اس کے بعد ایک ایک اعتراض ملحدین کا وہ بھی سامنے آئے گا، پھر اس کے جوابات بھی سامنے آئیں گے۔ لیکن جب جوابات سامنے آئیں گے تو تب سمجھ میں آئے گا کہ اس جواب کا اصل تعلق اسی قاعدے سے ہے، اسی بنیاد سے ہے جو ہمیں پہلے سمجھایا جا چکا ہے۔ اس لیے قاعدے اور اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلا قاعدہ ہے آج کی اس نشست کا، کسی چیز کی معرفت اس چیز پر حکم لگانے سے مقدم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی بھی ملک کے بارے میں، کسی بھی کھانے پینے والی چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، چاہے وہ زمین ہو، مکان ہو، ماکولات ہوں، مشروبات ہوں، ممالک ہو، فروٹس ہوں، ڈرائی فروٹس ہوں، پھول ہوں، کوئی بھی شے ہو، اس کے بارے میں اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں، کچھ حکم لگانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اس چیز کی پہچان اور معرفت حاصل ہونا پڑتا۔ آپ اس چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ نالج رکھنا، جاننا پڑتا، تب آپ اس کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں، کچھ رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی چیز کی معرفت، پہچان اس پر حکم لگانے سے مقدم ہے، یعنی پہلے اس کو جانو، پھر اس پر کچھ بات کرو، کچھ رائے قائم کرو۔ جانے ہی نہیں، جانتے نہیں کچھ بھی، پھر صرف بولنے چلے تو آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے۔
اب اس کی ایک دو مثالیں دیکھیں. مثلاً آپ نے کبھی ممبئی کا افلاطون میٹھا نہیں کھایا. کھائے؟ ارے کھائے نہیں کھائے؟ نہیں کھائے. ہم کھائے تو ہم بول سکتے ہیں کہ بھئی کیسے رہتا ہے. تو چونکہ ہم اسے جانتے ہیں، ہم اسے کھا چکے ہیں، تو میں اگر یہ بولوں گا کہ وہ میٹھا ایسے رہتا ہے تو میرا یہ رائے قائم کرنا صحیح ہوگا. آپ نے صرف افلاطون کا نام سنا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی سنا ہو یا نام پہلے سے سنا ہو، لیکن افلاطون ایک تاریخ میں فلسفی شخص گزرا ہے، وہ سنے تھے. میٹھا بھی ہے، یہ پہلی بار سن رہے ہیں. تو جو شخص پہلی بار کسی لفظ کو سنا یا جانا ہو، اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو، اور وہ یہ کہے کہ بھئی افلاطون اتنا خاص نہیں رہتا، تو جب اس سے پوچھیں گے کیا ہے افلاطون، تو یہی بولے گا ایک فلسفی گزرا ہے، اور ہم بول رہے ہیں بیوقوف میٹھے کے بارے میں بول رہے ہیں. تو آدمی شرمندہ ہو جائے گا کہ تم جانتے ہی نہیں، خالی لفظ افلاطون سن کر تم اس پر حکم لگانے چلے. پہلے جانو پھر اس کے بارے میں بول سکتے کہ وہ اچھا ہے، خراب ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، کچھ بھی بول سکتے. یو پی میں سردیوں کے موسم میں، یا یوں سمجھ لیجئے وہاں دارالعلوم دیوبند میں سردیوں کے موسم میں کڑھائی دودھ ملتا ہے. آپ میں سے کوئی ابھی گئے نہیں، وہاں کا سردیوں کا موسم دیکھا نہیں اور کڑھائی دودھ پیا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسا رہتا ہے آپ بول نہیں سکتے. اور ہم پیے ہیں تو ہم بول سکتے کہ بھئی یہ دودھ ایسا رہتا ہے. تو کسی چیز پر اچھا برا کچھ بھی حکم لگانے سے پہلے اسے جاننا پڑے گا، تب اس کے بعد آپ اچھا ہے، خراب ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کچھ بھی بول سکتے. یا مثال کے طور پر حرم مکی کے جتنے ائمہ اکرام ہیں، ان میں سے صرف آپ نے عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ کی قرات سنی ہے یا کسی ایک دو کی سنی ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ائمہ حرم میں صرف ایک دو کی قرات اچھی ہے، بس باقی کی سب نارمل ہے. تو جب آپ سے پوچھے باقی کون کون ہیں اور تھوڑا نام بتائیے، تو آپ پیدل ہو گئے، جانتے نہیں اور کون کون ہیں. جب آپ جانتے نہیں اور کون کون ائمہ ہیں تو آپ یہ کیسے بولے کہ باقی کی قرات نارمل ہے؟ سنے آپ؟ نہیں سنے. تو نہیں سنے تو نارمل ہونے کا حکم کیسے لگایا آپ؟ تو یہ حماقت ہے، بیوقوفی. آپ جانتے نہیں تو حکم نہیں لگا سکتے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ کسی چیز پر حکم لگانے کے لیے پہلے اس چیز کو جاننا ضروری ہے. نہیں جاننے والا شخص اس چیز کے بارے میں حکم لگا نہیں سکتا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ مثلا ہمارے لحاظ سے سمجھ لیجئے، یہاں تلنگانہ میں قلاقند ایک میٹھا مشہور ہے، ڈبل کا میٹھا مشہور ہے، اور بھی بہت سارے میٹھے ہیں. آپ میں سے کوئی کشمیری قلاقند نہیں کھایا ہے. مثلا قلاقند ہے لیکن قلاقند کی بھی قسمیں ہیں. تب اگر کوئی نارمل قلاقند کھایا، کوئی کشمیری قلاقند نہیں کھایا، کیسے رہتا ہے؟ نہیں جانتا. تو اب کسی نے کہا کہ بھئی کشمیری قلاقند تھوڑا کھٹا رہتا ہے، تو اسے بیوقوف بولیں گے. تم کھائش نہیں تو کیسے بولتے اس کے بارے میں؟ تم جانتے نہیں اس کے بارے میں کیسے حکم لگاؤ گے؟ جیسے بعض لوگ ہیں جنہیں چائے کا شوق رہتا ہے، چائے کا بھوت سوار رہتا ہے، تو جب بھی وہ حیدرآباد آتے ہیں تو نیلوفر کی چائے پینا ان کو بہت پسند آتا ہے. اس کو وہ اپنی جنت سمجھتے ہیں، گویا کہ ان کا جنت میں داخلے کا پہلا مشروب اور پہلی ضیافت جو ان کی ہو رہی ہے شہر آنے پر، کس سے ہو رہی ہے؟ نیلوفر کی چائے سے ہو رہی ہے. آپ 70 روپے دے کے یہاں ریڈ ہلز کے پاس، 90 روپے دے کے بنجارہ ہلز کے پاس، 150 روپے دے کے ہائی ٹیک سٹی کے پاس، اس طرح 100 روپے دے کے ایک چائے پی رہے ہیں، بس ایک کپ. ٹھیک ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے. اور جب پہلی بار یعنی حیدرآباد آ کے 16 سال کے بعد پہلی بار ہم نے جب اس کی چائے پی تو ہمیں لگا ہمارے گاؤں کی 12 آنے کی چائے اور یہ برابر ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی ہم بچپن میں جو پیتے تھے 12 آنے دے کے، وہ اور یہ دو برابر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہے شوق کسی کو. تو اب اگر کوئی بندہ وہ ہے جو
نیلوفر کی چائے کا ٹیسٹ اور لذت پیا نہیں، کبھی جانتا نہیں، تو اگر اس کی چائے جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ بھئی اچھی رہتی ہے، تو اس لحاظ سے اگر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو اسے بول بھئی اتنی خاص نہیں رہتی ہے، تو اس سے جب پوچھا خاص رہتی نہیں رہتی آپ پیے؟ نہیں پیا ہوں. جب نہیں پیے تو کیسے بولتے کہ خاص نہیں رہتی؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ایسے ہر چیز کے بارے میں لے لو. کشمیری سیب ہے، ایک سیب وہ ہوتا ہے جو کشمیری لوگ وہاں کے گدھوں کو گھوڑوں کو کھلاتے ہیں، جو حیدرآباد کے لوگ اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں. ایک سیب وہ ہوتا ہے جو کشمیری لوگ خود کھاتے ہیں، جو یہاں وہ بھیجتے ہیں کبھی کھانے کے لیے. تو آپ صحیح اصلی والا سیب کھائے ہیں تو سیب ہے سب کے لیے بس. تو اب جو صحیح اصلی والا نہیں کھایا ہے، یا اصلی والی گھی، اصلی والا شہد کچھ بھی نہیں کھایا ہے، تو اب وہ بول رہا شہد اتنا خاص نہیں رہتا، سیب اتنا خاص نہیں رہتا، گھی اتنا خاص نہیں رہتا. تو یہ جو بھی بول رہا ہے خاص نہیں رہتا، دراصل وہ آدمی کوئی خاص نہیں رہتا. چونکہ خاص آدمیوں کو ہی ملتے نا ایسی چیزیں. وہ عام آدمی ایک جنرل بوگی رہتا ہو، تو اس کو معلوم ہی نہیں کیا چیز رہتی ہے، تو وہ کچھ حکم اس کے بارے میں لگا نہیں سکتا ہے. ایسے ہی ایک آدمی اور آگے بڑھے ہم، تہجد میں اٹھنا، اللہ کے سامنے رونا، آنسوں بہانا، دعاؤں میں گڑ گڑانا، اس کی جو لذت ہے وہ دیکھا ہی نہیں کبھی. تب کوئی بول رہا ہے بھائی کیا رات بھر اٹھ کے روتے رہتے، تہجد پڑھتے، فلاں کرتے. نارمل اللہ تعالیٰ جو رکھے 5 فرائض وہ کر لو بس ختم، باقی چھوڑو. تو یہ جو بندہ ہے جسے تہجد کی لذت نصیب نہیں ہے، تو یہ چھوڑو کیا رہتا ہے اس میں، اس کا بولنا صحیح ہے. تم جانتے نہیں کیا چیز ہے وہ اصل. ایسے ہی جو بندہ کعبۃ اللہ نہیں گیا، وہاں کا طواف نہیں کیا، کعبے کے طواف کا منظر کیسے رہتا ہے، وہاں دیدار کعبہ کا جو کیفیت رہتی ہے، اسے پرکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. کیا رکھا ہے اس کالے پتھر میں، یا اس ایک 4 دیواری والے کالے مکان میں کیا رکھا ہے، اس طرح اگر کوئی کمنٹ کر رہا ہے تو اسے پوچھیں گے جانتے ہو کعبہ کیا چیز ہے؟ گئے ہو کبھی؟ دیکھے ہو کبھی؟ جب گئے نہیں، دیکھے نہیں، تو کیوں منہ کھول رہے ہو؟ تو دنیا کی جتنی بھی مثالیں آپ لے لیں، کہیں پر بھی ہو کوئی بھی فن، مثال اب اس سے آگے بڑھ کے آپ فنون میں چلے جائیں. اب ہم انگریزی اتنی زیادہ نہیں جانتے، باقی انگریزوں کی فطرت کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ بھئی آپ فزکس پڑھے، میتھس پڑھے، آپ کوئی اور کیا بولتے ہیں بایولوجی پڑھے، کچھ اور فن پڑھے، آپ نہیں پڑھے. اب نہیں پڑھیں لیکن اس کے بارے میں آپ رائے قائم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ فن ایسا ہے، یہ کتاب ایسی ہے، یہ ٹاپک ایسی ہے، آپ بول رہے ہیں. تو آپ سے پوچھیں گے آپ پڑھے کبھی وہ کتاب، دیکھے، اور رائٹر معلوم ہے آپ کو اس کا کون؟ نہیں معلوم ہے، تو کیوں منہ کھول رہے ہو خالی پلی؟ تو ہر فیلڈ میں یہی بات رہے گی کہ آپ اگر نہیں جانتے کسی چیز کو تو اس کے بارے میں بول نہیں سکتے. تو بیسک قاعدہ کیا معلوم ہوا؟ کسی کے بارے میں بولنے سے پہلے اسے جان لو. جانے بغیر بولنا صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے اصول. اس اصول کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جاننے سے پہلے حکم لگانا درست نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے اس پر حکم لگایا جائے گا تو آپ نے پڑھا ہے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے معروف، دوسرا ہے مجہول. معروف جس کا فاعل، معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا کرنے والا معلوم نہیں ہے، مجہول ہے وہ شخص. تو مجہول ہے تو آپ کیسے حکم لگائیں گے کون کیا بول کے؟ مثلا یوں سمجھیے کہ آپ بڑے شوق سے اپنے گھر سے گھی لے کے آئے تھے. یہاں جب سالن ٹیسٹی نہ ہو تو ہم گھی ملا کے کھائیں گے. اچانک وہ ڈبہ غائب ہو گیا گھی کا. ارے سمجھے؟ اب یہ ہوا نہیں ہوا، یہ حادثہ ہے یا واقعہ ہے یا امکان ہے، یہ الگ موضوع ہے. لیکن وہ غائب ہو گیا ڈبہ. تو آپ کیسے بولیں گے کہ زید نے میرا گھی کا ڈبہ چرایا ہے؟ بول سکتے آپ؟
کون چرایا نہیں معلوم، تو کیسے بول سکتے؟ تو آپ صرف اتنا بول سکتے کہ میرا گھی چوری ہو گیا، باقی کون چرایا وہ بول. تو چوری ایک عمل ہے، ایک فعل ہے. اس فعل کا حکم فاعل پر لگانے کے لیے آپ کو فاعل معلوم ہونا ضروری ہے. اگر فاعل معلوم نہیں ہوگا تو فعل کو اس کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں آپ صرف وقوع فعل کا اقرار کر سکتے، فاعل کا انتخاب تعین نہیں کر سکتے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ معروف پر حکم لگانا درست ہے، مجہول پر حکم لگانا درست نہیں ہے. تو معروف میں یعنی جانا ہوا، آپ جانتے ہیں تو حکم لگائیے، نہیں جانتے ہیں تو حکم لگا نہیں سکتے آپ. اور معروف پر حکم لگانا، مجہول پر حکم لگانا لازم آئے گا، اور مجہول پر حکم لگانا باطل ہے. مجہول پر حکم لگانا، جس کو آپ جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں حکم لگانا باطل ہے. اس لیے حکم لگانے سے پہلے اس چیز کو جاننا ضروری ہوا. یہ ہو گیا قاعدہ، آپ مثال اور دلیل سے سمجھ لیے. اب اصل آئیے جس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، الحاد اور ارتداد. ہر قاعدے سے ترتیب وار یہ سمجھو، پہلے قاعدہ آتا، پھر مثال آتی، پھر دلیل آتی، پھر اس دلیل کو سمجھانے کے لیے الحاد سے جوڑ کر تفریع یعنی اس اصول کو، اور پھر الحاد کو جوڑ کر پھر اس قاعدے کو سمجھاتے. قاعدہ کیا بتائے؟ کسی چیز پر حکم لگانے سے، کسی چیز کی معرفت اس چیز پر حکم لگانے سے مقدم ہے. یہ قاعدے کو ہم سمجھائے، سیب کی مثال، کشمیری قلاقند کی مثال، کعبۃ اللہ کی مثال، فلاں مثال، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب مثال ہے قاعدہ سمجھانے کے لیے. پھر دلیل آپ کو بتائے کہ معروف پر حکم لگانا درست ہے، مجہول پر درست نہیں ہے، تو اس واسطے معرفت سے پہلے حکم لگانا باطل ہے. اسی قاعدے کو پھر ہم الحاد سے جوڑ کے سمجھائیں گے، اسے بولیں گے قاعدے کی تفریع. تفریع کیا ہے؟ دیکھیے، ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد وہ ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے. کون ہے ملحد؟ خدا کے وجود کا، یعنی وہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ دنیا میں اللہ نہیں ہے. ٹھیک، یعنی اور بھی اس کے اعتقادات ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ وہ الحاد کا ملحد وہ ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے. تو آپ بولو کہ کسی چیز کے ہونے اور کسی چیز کے نہ ہونے کا حکم لگانا، یہ بھی تو ایک حکم ہے نا. یہ چیز ہے بول رہے، یہ چیز نہیں ہے بول رہے، تو یہ چیز ہے یا نہیں ہے آپ جانیں. وہ ہے بول کے پہلے کوشش ریسرچ کرے آپ، ہے کیا نہیں ہے کیا بول کے. ارے نہیں سمجھے؟ مثلاً ہے کہ آپ سے پوچھے کہ مدرسے میں فریج میں دہی رکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے، آپ سے پوچھے، تو آپ کیا جواب دے سکتے؟ اگر آپ بولے ہے، ٹھیک، تو میں یہ پوچھا کہ دیکھے آپ، تو آپ بولے نہیں دیکھا ہوں، تو کیسے بول رہے کہ ہے؟ غلط ہوا نا. چلیے اگر آپ بولے کہ نہیں ہے، تو پھر میں پوچھا آپ دیکھے کہ نہیں ہے وہاں پر دہی، تو آپ بولے نہیں دیکھا، تو پھر یہی ہوگا کہ نہیں دیکھے تو کیسے بول رہے کہ نہیں ہے. تو آپ ہے بولنے کے لیے بھی دیکھنا پڑتا، نہیں ہے بولنے کے لیے بھی، تبھی کچھ بھی بول سکتے آپ، ورنہ آپ کیا بولیں گے؟ نہیں معلوم. ورنہ آپ کا جواب کیا رہے گا؟ نہیں معلوم. تو ایسے جو آپ یہ بول رہے ہیں، یعنی ملحد جو یہ بول رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے، دنیا میں دنیا کو چلانے والا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، تو اس سے پوچھیں گے کہ خالق اور مالک کو جانے کہ آپ جانے، پھر اس کے بعد بول رہے انکار کر رہے، تو پھر الگ گفتگو ہوتی. اگر جانے ہیں نہیں جانے ہیں اور پھر آپ بول رہے ہیں کہ بھئی نہیں ہے، تو آپ کیسے بول رہے نہیں ہے بول کے؟ تو اللہ کے نہ ہونے کا الزام لگانے کے لیے یا دعویٰ کرنے کے لیے پہلے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کو جاننا ضروری ہے، تب جا کے بول سکتے کہ اللہ نہیں ہے. یہ حکم درست اس وقت ہوگا جب کہ اللہ نہیں ہے بول کے آپ جاننے کی کوشش کرے اور ریسرچ کر لیے، پھر آپ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ نہیں ہے. جانے ہی نہیں آپ تو کیسے حکم لگاتے کہ اللہ نہیں ہے؟ اگر جانے نہیں پھر بھی حکم لگا رہے ہیں تو یہ حکم علی المجہول، جسے آپ جانتے نہیں اس پر کیا کر رہے ہیں آپ؟
اور حکم علی المجہول باطل ہے، یہ حکم لگانا عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، سائنسدانوں کے نزدیک ایک نظریہ ہے جسے بولتے ہیں نظریہ ارتقاء۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ نظریہ ارتقاء کا مطلب کیا ہے؟ آپ اصطلاح ہو سکتا ہے کہ پہلی بار سنے ہوں، باقی مثال آپ دسیوں بار سن چکے رہتے۔ ارتقاء کا مطلب ہے ترقی کرنا۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، ہوتے 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 وہ کیا بنا؟ اب وہ کیا ہوتے ہوتے انسان بنا؟ وہ تصویروں میں آپ دیکھے ہوں گے، پہلے بندر تھا، پھر تھوڑا اور اٹھا، پھر تھوڑا اور اٹھا، پھر اچانک دم غائب ہو گئی، پھر اچانک منہ سیدھا ہو گیا، پھر اچانک کمر سیدھی ہو گئی، پھر ہوتے ہوتے انسان بنا۔ یہ ہے ایک نظریہ ارتقاء کہ انسان سے آیا ہوا نہیں ہے، انسان بندر سے آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ نظریہ صحیح ہے غلط ہے، اس کے بارے میں مولوی حضرات یعنی ہم لوگ پڑھے نہیں ہیں۔ یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ اسکولوں میں، مدرسوں میں پڑھایا نہیں جاتا۔ کیوں پڑھایا نہیں جاتا؟ اس واسطے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان کے بچے ہیں۔ وہاں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ارے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کلکم من آدم، سب کس سے ہیں؟ وہ آدم و من تراب، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے بولو، کلہم من القردہ، سب کس سے ہیں؟ تو اس واسطے وہاں پڑھایا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ اب اگر ہم نظریہ ارتقاء کسے کہتے ہیں اب سمجھے نا، اب تھوڑا بہت معلوم ہوا ہو۔ اب یہ نظریہ ارتقاء کون سا سائنسدان پیش کرا، اس سے پہلے تھا کہ نہیں تھا، اس نظریہ ارتقاء کو بعد کے سائنس والوں نے مانا یا اس کا ریجیکٹ کر دیا، یہ ساری تفصیلات میں نہیں گئے۔ اب اس نظریہ ارتقاء کے صحیح ہونے غلط ہونے کے بارے میں ہم اگر کچھ حکم لگاتے ہیں کہ بھئی یہ نظریہ غلط ہے، تو سامنے والا پوچھے گا آپ جانتے نظریہ ارتقاء کیا ہے؟ پڑھے آپ؟ کون سی کتاب میں پڑھے؟ کون سا سائنسدان لکھا؟ تو اگر ہم جواب نہیں دے سکے تو یہی بولیں گے بھئی آپ جانتے نہیں نظریہ ارتقاء، تو کیسے بولتے کہ یہ غلط ہے بول کے؟ وہ لوگ بولیں گے نا ہم سے نظریہ ارتقاء صحیح ہے غلط ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ جاننا پڑے گا، اس کے بعد ہم حکم لگا سکتے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب جانے معلوم ہوا کہ بھئی نظریہ ارتقاء میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ پہلے بندر تھے بعد میں انسان بن گئے، یہ چیز غلط ہے، اس واسطے کہ ہمارے پاس یہ دلائل ہیں، یہ پروفس ہیں۔ اب ہم اگر یہ بولے کہ اس وجہ سے نظریہ ارتقاء غلط ہے تو ہمارا یہ بولنا صحیح ہوگا۔ نظریہ ارتقاء کو جانے بغیر اس کے صحیح اور غلط ہونے کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ چلیے دوسری مثال ایسے ہی آگے اس کی مثالیں آتی جائیں گی۔ بگ بینگ کا عقیدہ نظریہ کیا مطلب؟ یہ دنیا اچانک ایک دھماکہ ہوا اور پھر وہ پھٹی اور پھر اس کے بعد ساری دنیا، ستارے آسمان پہ سیٹ ہو گئے، سورج وہاں سیٹ ہو گیا، چاند یہاں فٹ ہو گیا، سمندر ادھر سیٹ ہو گئے، پہاڑ یہاں کھڑے ہو گئے، ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے پوری دنیا بن گئی اور جو چیز جہاں سیٹ ہونا ہے وہاں سیٹ ہو گئی۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ ارے بولو، بگ بینگ کا عقیدہ بولتے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ جو عقیدہ رکھا جا رہا ہے سائنسدانوں کی طرف سے، جو نظریہ ہے، یہ نظریہ صحیح ہے غلط ہے جانیں گے تو بولیں گے نا کہ بھئی کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے۔ اب خالی لفظ بگ بینگ سن لیا اور پھر اس کے بعد یہ صحیح ہے غلط ہے بول کے ہم بول تو نہیں سکتے نا۔ تو کسی بھی چیز کے صحیح غلط ہونے کو جاننے کے فیصلے کے لیے ہمیں کیا کرنا ضروری ہے؟ جاننا ضروری ہے۔ اب جو ملحد خدا کو پہچانا نہیں، خدا کو جانا نہیں، اللہ کیا چیز ہے اسے جاننے کی کوشش بھی نہیں کیا اور اس کے بارے میں تحقیق بھی نہیں کیا، سیدھے بول دے رہا خدا نہیں ہے، معلوم خدا کون ہے بول کے، جانے کبھی اس کے بارے میں تو جانے ہی نہیں، بول دے رہے خدا نہیں ہے بول کے۔ تو پہلا اصول کیا ہوا کہ خدا کے نہ ہونے کا حکم لگانے کے لیے خدا کو جاننا، اور آپ خدا کو جانے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر جانتے تو آپ کیا نہیں کرتے؟ خدا کا انکار نہیں کرتے۔ ارے سمجھے؟ یہ پہلا اصول ہے کہ آپ خدا کو جانے نہیں، جانے بغیر بول رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے،
اور جب خدا کو جانے بغیر آپ نہ جانے بغیر جب بول رہے ہیں تو آپ کا یہ خدا نہ ہونے کا حکم کیا ہے؟ حکم علی المجہول، اور حکم علی المجہول کیا ہے؟ باطل ہے۔ آپ نہیں ہے بول کے نہیں بول سکتے، جانو پہلے۔ اب جو جانے گا وہ لا محالہ کیا کرے گا؟ خدا کا اقرار کرے گا۔ سمجھ گئے؟ اب اس لحاظ سے دیکھو، اب اس قاعدے کے تحت میں ملحدین کے دو اعتراض سمجھو، ملحدین کے دو اعتراض، ایتھسٹ کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ سمجھو۔ پہلا ڈاؤٹ کیا ہے ان لوگوں کا؟ کہ اگر ہر چیز کو خدا نے وجود بخشا ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ اگر ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ جو اعتراض ہوتا نا، یہ پہلے قاعدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا۔ اس واسطے کہ خدا کی تعریف ملحد جانتا نہیں ہے۔ کیا ہے خدا کی تعریف؟ خدا وہ ذات ہے جو خود بخود ذاتی طور پر وجود میں آئے، غیر کے وجود میں لانے سے وہ وجود میں نہ آئے۔ خدا بولتے کسے ہیں؟ جو خود بذات خود وجود میں آئے، اسے وجود میں لانے کے لیے کسی اور نے محنت، کوشش، فیصلہ نہیں کیا، وہ خدا ہوتا۔ آپ بتائیے، ہم اور آپ نعوذ باللہ خدا ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ ہم خود وجود میں نہیں آئے، ہم کسی کے وجود میں لانے سے وجود میں آئے، تو ہم کیا نہیں ہو سکتے؟ ہمارا وجود ذاتی نہیں ہے، ہمارا وجود عطائی ہے۔ ہمیں کسی نے وجود دیا تو ہم موجود ہوئے، ہمیں کسی نے مال دیا تو ہم مالدار ہوئے، ہمیں کسی نے صحت دیا تو ہم صحت مند ہوئے، ایسے ہمیں کسی نے وجود دیا تو ہم موجود ہوئے۔ تو ہمارا وجود ذاتی نہیں ہے، تو اس واسطے ہم خدا کا وجود ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، تو وہ اس کو کوئی اور پیدا کرے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تعریف یہ ہے کہ بھئی وہ خود پیدا ہوا ہے، تو اس کو کون پیدا کرے گا؟ تو اب ملحد جو اعتراض کرتا ہے کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب قاعدے میں چلے جاؤ۔ قاعدہ کیا تھا؟ کسی چیز پر حکم لگانے کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے۔ تمہیں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہے، اس واسطے تم اعتراض کر رہے ہو۔ کیا معرفت نصیب نہیں ہے؟ تم خدا کی تعریف جانتے نہیں ہو، اور جانے بغیر یہ اعتراض کر رہے ہو۔ خدا وہ ہے جو خود وجود میں آئے، اسے کوئی اور وجود میں نہ لائے۔ جب کوئی اور وجود میں نہیں لاتا، خود وجود میں آتا ہے، تو پھر تم پوچھتے کیسا کہ اس کو کون پیدا کیا بول کے؟ جانے نہیں، تم معرفت نہیں ہے، تو اس واسطے اعتراض پیدا ہو رہا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو معترض جو ملحد ہے اس کو خدا کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ مغالطہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خدا اور غیر خدا کو ایک سمجھ لیا۔ مطلب ہم سب کو کوئی ایک پیدا کیا تو اس کو بھی کوئی ایک پیدا کیا ہوگا، تو آپ نے ہمارے وجود کو اور خدا کے وجود کو ایک سمجھ لیا۔ یہ بیوقوفی اور جہالت ہے۔ ہمارا وجود الگ ہے، خدا کا وجود الگ ہے۔ ہمارا وجود عطائی ہے، اس کا وجود ذاتی ہے۔ عطائی وجود میں پوچھ سکتے تم کس کے بیٹے ہو، کس کے گھر میں پیدا ہوئے، کون سے گاؤں میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، یہ سب پوچھ سکتے، کیونکہ ہمارا وجود عطائی ہے۔ اس کا وجود ذاتی ہے، تو اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ کب پیدا ہوا، کون پیدا کیا، کس کے گھر میں پیدا ہوا۔ یہ اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے کہ وہ خود بخود پیدا ہوا ہے، خود بخود اس کا وجود ہے۔ تو اب یہ اعتراض اور جواب کس پس منظر میں سمجھ میں آیا؟ اس قاعدے کے تحت میں، جو جانتا نہیں وہ حکم لگا، اگر وہ حکم لگا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں جان رہا۔ تو جیسے اب یہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اعتراض حماقت ہے، اس واسطے کہ آپ جانے نہیں اللہ کسے بولتے ہیں۔ قاعدہ اور مثال، اعتراض سمجھ میں آیا؟ قاعدے سے جوڑو اعتراض کو۔ دوسرا اعتراض ملحدین کا کیا ہوتا ہے کہ ہر شے کا وجود معلول بعلہ ہے، تو خدا کے وجود کی علت کیا ہے؟ ہر شے کا وجود معلول بعلہ ہے کا مطلب
کسی بھی چیز کے وجود میں آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. خدا کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہوا چل رہی، کس کی وجہ سے چل رہی؟ پنکھے گھوم رہے ہیں تو ہوا چل رہی. گرمی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ ارے بولو. ارے موسم گرمی کا ہے، ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے اور ہم قریب چھت پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس واسطے گرمی ہو رہی. اور یہ بھی بول سکتے ہماری حماقت کی وجہ سے ہم نے پوری کھڑکیاں بند رکھ کے کولر چلائے تھے تو اندر ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن اندر کی گرمی باہر نہیں جا رہی تھی، اس واسطے حال پورا گرم ہو گیا. کولر چلانے کا سلیقہ اور عقل یہ ہوتی ہے کہ کھڑکیاں کھلی رکھ کے کولر چلائے جائیں تاکہ باہر کی ہوا آئے اور اندر کی گرمی باہر جائے. تو کسی نہ کسی کی کوئی وجہ ہوتی نا. ٹھنڈا ہے تو بھی وجہ، گرمی ہے تو بھی وجہ، سردی ہے تو بھی وجہ، بھوک لگ رہی تو بھی وجہ. تو کسی نہ کسی چیز کی وجہ رہتی ہے. تو خدا کے وجود کی علت کیا ہے؟ یعنی کس کی وجہ سے خدا پیدا ہو؟ جیسے گرمی جو ہو رہی ہے سورج کی وجہ سے، ہوا جو چل رہی ہے پنکھے کی وجہ سے. تو ایسا وجہ ہے. روشنی جو آ رہی ہے لائٹ کی وجہ سے، اندھیرا جو آیا رات کی وجہ سے. تو ایسا کسی وجہ سے کوئی چیز وجود میں آتی تو اسے بولتے علت. جس کی وجہ سے کوئی چیز وجود میں آئے وہ ہے معلول. تو علت معلول کا تعلق ہے. تو ہر وجود اور موجود میں تو اللہ کے وجود میں آنے کی علت کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ مثلا آپ لوگ جو کپڑے پہنے ہیں یہ آسمان سے اترے یا کوئی سیا تو یہ جوڑا بنا؟ ارے بولو. تو سینا وجہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ڈریس وجود میں آیا، جوڑا بنا. ورنہ وہ سادہ تھان کپڑے میں تھا نا. اس کپڑے کو ڈریس میں جو بدلا ہے کس نے بدلا؟ تو آپ کے بولتے بھئی ماشاءاللہ اچھا سیا ہے. کون سیا ہے؟ یہی بولتے نا. ماشاءاللہ آپ کی جسم پہ اچھا فٹ ہے. کون بنایا آپ کا جسم؟ یہ نہیں پوچھتے. ارے کیا پوچھتے؟ کون سیا آپ کا جوڑا پوچھتے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ایک ہے علت، دوسرا ہے معلول وجہ. اس وجہ سے یہ ہوا ہے. تو ہم سب پیدا ہوئے ہیں کس کی وجہ سے پیدا ہوئے؟ ارے بولو. اپنے اپنے والدین کی کرامت کی وجہ سے. تو ہمارے وجود کی ظاہری سبب کیا ہے؟ والدین کی کرامت ہے. تو اللہ کے وجود کی کرامت یعنی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال، یہ اعتراض. تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ یہ بھی اعتراض عدم معرفت، اس قاعدے کو نہیں جاننے کی وجہ سے ہے کہ بھئی عام انسانوں کا جو وجود ہے وہ وجود عطائی ہے. تو اس کے وجود میں آنے کے لیے کسی کا عطا کرنا ضروری ہے، تب یہ وجود میں آئے گا. اللہ کا وجود ذاتی ہے، اس کے وجود میں آنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، وہ خود وجود میں آیا ہے. چونکہ ہمارا وجود ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. تو ہمارا مطلب دنیا کی جتنی چیزیں ہیں موجود، ان ساری موجودات کا وجود میں آنے کی جو علت ہے وہ علت بھی ممکن ہے اور ہم بھی ممکن ہے. ممکن ہے کا مطلب ہم رہ بھی سکتے نہیں بھی رہ سکتے. ایک زمانہ تھا کہ ہم نہیں تھے، ایک زمانہ آئے گا کہ ہم نہیں رہیں گے. یعنی ہمارا وجود کیا ہے؟ آپشنل ہے. آپشنل کا مطلب ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. اللہ کا وجود یہ واجب الوجود ہے، یعنی کمپلسری ہے، لازم ہے. اس کے وجود کے بغیر دنیا وجود میں نہیں آتی، اور ہمارے وجود کے بغیر بھی دنیا چلی اور چلتی رہے گی. تو ہمارے وجود کی علت ہو سکتی چونکہ ایک زمانہ تھا کہ ہم موجود نہیں تھے، لیکن خدا کے وجود کی کوئی علت نہیں ہوگی اس واسطے کہ وہ بذات خود ہے، اس کے ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. اب تم اعتراض کر رہے ہو بھئی خدا کس کی وجہ سے وجود میں آیا؟ تم خدا کو نہیں جانتے، ہمارے وجود کو اور اس کے وجود کو ایک سمجھ رہے تم. تو معرفت نہیں ہے تمہیں، علم نہیں ہے تمہیں، اس واسطے یہ سوال کر رہے ہو. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو علت اس وجود کے لیے ہوتی ہے جس کا وجود ذاتی نہ ہو بلکہ غیر ذاتی اور عطائی ہو، اس کے لیے علت ہوتی ہے. اور خدا کا وجود کیا ہے؟ ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے. تو
تو یہ اعتراض جو ہوا کس وجہ سے ہوا؟ خدا کے وجود کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوا کہ تم وجود کے فرق کو نہیں جان سکے. ایک وجود ذاتی، ایک وجود عطائی، یہ فرق تم کو نہیں معلوم، تو ہمارے جیسا وجود سمجھ کے اعتراض کر بیٹھے تم. نہیں سمجھے؟ چلو ایک آسان مثال سے سمجھاتے ہیں. آگ پر کوئی بھی چیز رکھی جائے تو گرم ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی؟ رکھ کے دیکھو کبھی. اب کیا رکھ کے دیکھو یہ ہم تو نہیں بولے، لیکن آپ مفعول متعین کر کے جو ہنس رہے ہیں وہ آپ کا اپنا مفعول ہے، وہ ہمارا بتایا ہوا مفعول نہیں ہے. آپ نے مفعول متعین کیا پھر آپ ہنسے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آگ لگی ہوگی. آگ پر کوئی بھی چیز رکھی جائے تو گرم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس میں گرماہٹ آئی کس کی وجہ سے؟ آگ میں گرماہٹ کہاں سے آئی؟ ارے بولو. خود بخود ہے. جیسے اتنا کامن سینس یہاں پر ہے کہ آگ کو حرارت کی ضرورت باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حرارت ذاتی ہے. اور برتن اور پانی اور کھانے میں جو حرارت آئی ہے وہ عطائی ہے، اور ساری دنیا اس حرارت کے ساتھ چل رہی ہے. جب اتنا کامن سینس یہاں پر ہے تو خدا کے وجود اور انسان کے وجود میں یہی فرق کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وجود ہمارا بھی ہے، وجود خدا کا بھی ہے، لیکن ہمارا وجود عطائی ہے، خدا کے دینے سے وجود میں آئے. اس کا وجود ذاتی ہے، کہیں اور سے اسے وجود لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی کھانا گرم کرو، سالن گرم کرو، پانی گرم کرو، ان سب میں جو بھی گرماہٹ حرارت آئے گی وہ کس سے؟ آگ سے. آگ میں حرارت ذاتی ہے، اسے کہیں اور سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں حرارت کہیں اور سے لائے تو یہی سوال ہوگا کہ جس میں لائے اس میں حرارت کہاں سے آئی؟ فلاں سے آئی. اس میں حرارت کہاں سے آئی؟ فلاں سے آئی. تو گھومتے گھومتے پوری حرارت ختم ہو جائے گی. آخر میں پھر آپ کو کہاں آنا پڑے گا؟ آگ پہ ہی آنا پڑے گا کہ اس کی حرارت خود سے ہے. نہیں سمجھے؟ مثلا دن روشن ہے. ارے سورج نکلا تو دن روشن رہتا نا، کس وجہ سے ہے؟ سورج کی وجہ سے ہے. ارے دن نکلا تو دن کیا ہے؟ سورج نکلا تو دن کیا ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ سورج میں روشنی کہاں سے آئی؟ ذاتی ہے. اور دن کی روشنی عطائی ہے کہ سورج کی وجہ سے دن روشن ہے. سورج کس وجہ سے روشن ہے؟ وہ اپنی ذات سے روشن ہے، اسے روشنی کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی خدا کا وجود اور انسان کا وجود. انسان کا وجود عطائی ہے، خدا کا وجود ذاتی ہے، اسے کہیں اور سے وجود لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب اتنی بات معلوم نہیں ہوگی تو ملحد پوچھے گا کہ ہم سب موجود ہوئے ہمارے ماں باپ کی وجہ سے، تو خدا کس کی وجہ سے موجود ہوا؟ تو یہ جو سوال ہو رہا ہے تمہارا اس اصول کو نہ جاننے کی وجہ سے کہ تم معرفت نہیں رکھتے کسی چیز پر حکم لگانے کے لیے، تو یہ سوال کر بیٹھے تم. سمجھ گئے؟ تو معترض اس قانون کو کہ جو ممکنات کے لیے ہے، یعنی موجودات کے لیے جن کا آغاز ہوتا ہے، خدا کی ذات پر لاگو کر دیا جو کہ ازلی ہے، جس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے. اس واسطے اعتراض کر دیا. کیا مطلب ہے؟ موجودات دو طرح کے ہیں. موجودات ایک ہے ممکن الوجود، دوسرا ہے واجب الوجود. تیسری چیز ہے ممتنع الوجود، اس کی ضرورت نہیں ہے فی الوقت. تو دو سمجھو پہلے. ممکن الوجود، ممکن الوجود کا مطلب کیا ہے؟ جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے. ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا. مثلا ہم اور آپ دنیا میں ہونا ضروری ہے؟ ارے بولو. ہم سب کا دنیا میں ہونا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کیوں نہیں تھے پہلے سے؟ 1000 سال پہلے کہاں تھے آپ لوگ؟ اگر ہونا ضروری ہے تو 1000 سال بعد کہاں رہو گے؟ کیوں چلے گئے؟ رہنا چاہیے تھا یہیں پر. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کا وجود ضروری نہیں ہے. یہ ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا.
تو مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا، وجود میں آئے گا، ایک وقت ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے جو وجودات موجودات ہوتے ہیں ان کے وجود میں آنے کے لیے علت ہونا ضروری ہے، لیکن جو چیز ازلی ہے، ازلی کا مطلب ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے خدا ہے، خدا کے بغیر دنیا نہیں ہے، اس کا ہونا ضروری ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، تو اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کس کی وجہ سے وجود میں آیا۔ ارے کیسے پوچھ سکتے؟ وہ تو ہمیشہ سے ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، تو اس کے بارے میں کب وجود میں آیا، کس کی وجہ سے وجود میں آیا، یہ پوچھ ہی نہیں سکتے، حالانکہ یہ موجود ہی ہے، یہ ممکن الوجود ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ تو معترض جو ملحد ہے وہ یہ سمجھا ممکن الوجود کے لیے جو قاعدے اور گرامر اور رولز ہیں واجب الوجود کے لیے بھی وہی ہیں، یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی۔ اس واسطے انسانوں کے لیے جو قاعدے ہیں وہی قاعدہ تم اٹھا کے کس پہ پیش کرنے لگے؟ خدا کے وجود پہ پیش کرنے لگے، اس واسطے تمہیں اعتراض ہوا ہے۔ سمجھ گئے پہلا قاعدہ؟ دوسرا قاعدہ، خلاف ظاہر ہونا دلیل لانے کو مستلزم ہے۔ خلاف ظاہر ہونا دلیل لانے کو مستلزم ہے، کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص ظاہر کے موافق دعویٰ کرتا ہے، ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے، تو دلیل پیش کرنا اسی کی ذمہ داری ہے، ثابت کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ مثلا ایک دو مثالیں سمجھو۔ آپ لوگوں کے ہاتھ میں قلم اور کاپی ہے، کس کا ہے؟ ارے آپ کے ہاتھ میں جو قلم اور کاپی ہے وہ کس کی ہے؟ آپ کی اپنی ہے یا مودی جی کی ہے؟ ارے کس کی ہے؟ اگر وہ صاحب آ کے دعویٰ کریں کہ یہ ہمارا ہے، یہ قلم ہمارا ہے، یہ کاپی ہماری ہے، تو ان سے کیا پوچھیں گے؟ کیسے آپ کی؟ پیٹ نہیں بھرا اتنا لوٹنے کے بعد بھی؟ ارے پیٹ نہیں بھرا اتنا سب کچھ بیچنے کے بعد بھی؟ ہم لکھ لے رہے، پڑھ لے رہے، اس میں بھی آ کے بول رہے ہمارا ہے بول کے۔ تو یہی پوچھیں گے ان سے کہ بھائی کیسے بول رہے کہ تمہارا ہو، کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ اب وہ پلٹ کے پوچھ رہا تمہارا ہے بول کے کیا دلیل ہے، یہ قلم تمہارا ہے بول کے کیا دلیل ہے؟ تو اس کو یہ سمجھائیں گے کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو تمہارا ہے تو میرے ہاتھ میں کیوں ہے پھر؟ تو میرے ہاتھ میں ہونے کا مطلب میرا ہے، تو مجھے دلیل دینے کی ضرورت، تم بول رہے ہو کہ میرا ہے بول کے، تم دو دلیل، میرے سے کیسا پوچھتے؟ میرے ہاتھ میں ہونا خود یہ دلیل ہے کہ میرا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ظاہر یہ موافق دلیل ہوتا، اس کے لیے مستقل دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، خلاف ظاہر یہ دلیل کی ضرورت رہتی ہے، تو جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے اس کو دلیل لانا رہتا۔ دوسری مثال سے سمجھو، عام طور سے انسان صحت مند رہتا، بیمار کبھی کبھار ہوتا، تو صحت اصل ہے، بیماری عذر ہے۔ آپ صحت مند ہونے کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، بیمار ہونے کی دلیل دینا پڑتا۔ کیسے؟ تھوڑا سر گرم ہے دیکھو، نبض تیز چل رہی دیکھو، فلاں دیکھو، بلڈ ٹیسٹ جو آیا ہے اس کی رپورٹ دیکھو۔ یہ سب دلائل کس کے لیے دیے جا رہے ہیں؟ صحت مند ہونے کے دلائل نہیں ہیں، سب بیمار ہونے کے دلائل ہیں سب۔ ارے سمجھے؟ چونکہ صحت اصل ہے اور مرض یہ خلاف اصل ہے، اور خلاف اصل کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اصل کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تیسری مثال، آپ یا کوئی بھی انسان قرضدار ہونا اصل ہے، قرضدار نہ ہونا اصل ہے؟ قرضدار نہ ہونا اصل ہے، ہو گئی بات۔
اب آپ لوگوں جو بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آ کے پوچھا تم میرے کو 10,000 دینا ہے، کب دیتے؟ تو یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اصل کا کر رہا ہے کہ خلاف اصل کا؟ اصل کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرضدار نہیں ہوئے ہم، یہ بول رہا ہم قرضدار ہیں۔ تو اب آپ کیا بولیں گے اس کو؟ کب دیے بھائی؟ کون گواہ ہے؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس کہ میں تمہارے سے قرضہ لیا بول کے؟ یہی پوچھیں گے نا آپ، اور یہ پوچھنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ حوالہ پلٹ کے آپ سے پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم میرے سے پیسہ نہیں لیے بول کے؟ ارے تم میرے سے 10,000 نہیں لیے بول کے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اسے کیا بولیں گے؟ بیوقوف بولیں گے۔ ارے نہ لینا اصل ہے، اصل کے لیے دلیل کی ضرورت، تم خلاف اصل دعویٰ کر رہے ہو، تم پر ضروری ہے کہ تم دلیل پیش کرو کہ میں تمہارے سے 1,000 روپے لیا، 10,000 روپے لیا بول کے۔ تو تم کوئی تحریر دکھاؤ، کچھ گواہ دکھاؤ، تب ہم مان سکتے ہیں۔ الٹا ہم سے پوچھ رہے ہو کہ تم ہم سے پیسہ نہیں لیے بول کے کیا دلیل دکھاؤ؟ ارے نہیں سمجھے؟ مثلا اور آگے چلو، اب یہ جو جہاں ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یہ مدرسہ ہے، مسجد ہے، مندر نہیں ہے۔ اب کوئی آ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مندر ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ دعویٰ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو ہم اس سے کیا پوچھیں گے؟ کیا پروف؟ بھئی یہ مندر ہے بول کے کیا پروف تمہارے پاس؟ تو الٹا یہ پلٹ کے پوچھ رہا ہے مسجد ہے بول کے کیا پروف تمہارے پاس؟ ارے نہیں دکھ رہا آنکھوں کو؟ آنکھیں پھوٹ گئی ہیں۔ مینار دیکھو، محراب دیکھو، ممبر دیکھو، یہ سب کس کی علامت ہے؟ یہ مسجد کی علامت ہے۔ پھر ہم کیا اور پروف دینا تمہارے کو؟ تم پروف دو کہ مندر ہے بول کے۔ تو دلیل کس کے ذمہ آتی ہے؟ جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ کیا آتی ہے؟ دلیل آتی ہے۔ جو ظاہر کے موافق دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں آتی ہے۔ ارے سمجھے؟ آپ کے والدین جس گھر میں رہتے ہیں، چاہے کرائے کا گھر چھوڑ دو، ذاتی گھر جس کا بھی اپنا ذاتی گھر ہے جس میں رہتے ہیں، تو وہ گھر کس کا ہے؟ آپ کے والد کا ہے۔ آپ اور آپ کے والد اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ کوئی سڑک چلنے والا آ کے دعویٰ کرنے لگا کہ یہ گھر میرا ہے، تو آپ کے والد اس سے کیا پوچھیں گے؟ کیسا تمہارا گھر؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ کیا کاغذات ہیں؟ یہی پوچھیں گے نا۔ وہ پلٹ کے آپ کے والد سے پوچھ رہا ہے تمہارا گھر ہے بول کے کیا دلیل، کیا پروف؟ تو اس کو کیا بولیں گے؟ احمق ہے کہ ہم رہ رہے نہیں گھر میں، اس میں ہمارا نہیں رہتا تو ہم کیوں رہتے تھے یہاں پر؟ اپنا ہے بول کے رہ رہے، تمہارا رہتا تو تم رہتے تھے یہاں پر۔ پھر تو ہمارا رہنا خود دلیل ہے کہ ہمارا ہے، مزید دلیل پیش کرنے کی ضرورت؟ تم آ کے دعویٰ کر رہے ہو ہمارے گھر میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے بول کے، تم دلیل دو ہمارے کو۔ تو یہ سب مثالوں سے کیا سمجھ میں آیا؟ جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس کی ذمہ داری ہے، جو ظاہر کے موافق دعویٰ کر رہا ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کو آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ گواہ پیش کرنا، دلیل لانا کس کے ذمہ ہے؟ مدعی کے ذمہ، چونکہ مدعی کیا کرتا ہے؟ ظاہر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے۔ اب اس قاعدے کے تحت میں ملحدین کے جو دو اعتراض سمجھو کہ وہ اپنی حماقت سے اعتراض کرتے، دلیل پیش کرنا ان کی ذمہ داری رہتی، لیکن الٹا وہ دلیل کس سے پوچھتے؟ ہمارے سے پوچھتے۔ حالانکہ ہم سے پوچھنا بیوقوفی ہے، دلیل تمہاری ذمہ داری ہے۔ پہلا اعتراض کیا ہے؟ پہلا اعتراض ہے کہ وہ جو خدا کے منکر ہیں، ملحد ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں اگر خدا موجود ہے تو دلیل سے ثابت کرو کہ خدا ہے۔ ملحد جو خدا کا منکر ہے وہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر خدا ہے تو کیا کرو؟ دلیل سے ثابت کرو۔ اب اس میں غور کرو، خدا کا نہ ہونا اصل ہے یا ہونا اصل ہے؟ ہونا اصل ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے نہ ہونے کا، تو خلاف اصل کا دعویٰ ہوا۔ اور جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے دلیل اس کی ذمہ داری ہے، اور الٹا دلیل کس سے پوچھ رہا ہے؟ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ خدا کے ہونے پہ دلیل پیش کرو۔ احمق، خدا کے نہ ہونے پہ تو دلیل پیش کر۔ ارے نہیں سمجھے؟ حماقت ہے یہ۔
اب خدا کا ہونا اصل کیسے ہے؟ اس واسطے کہ دنیا کے تمام مذاہب چاہے وہ زمینی ہو آسمانی ہو خدا کے وجود کے قائل ہیں. یہودی مانتے، عیسائی مانتے، ہندو مانتے، سکھ مانتے، جین مانتے، بدھ مانتے، سب مذہب والے خدا کے ہونے کو مانتے ہیں اور یہ خدا کے نہ ہونے کو مان رہا. اتنے سب لوگوں کا ماننا زمینی آسمانی مذاہب کا یہ اصل ہے کہ خدا کا ہونا اصل ہے مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے. اور فطری لحاظ سے دیکھا جائے تو خدا کا وجود ذاتی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا خلاف اصل ہوگا. سمجھ رہے؟ تو جب اس کا ہونا اصل ہے اور اس کے ہونے کو سب مانتے ہیں اور تم نہیں ہے بول کے بول رہے تو نہیں ہے تو دلیل پیش کرو، بجائے اس کے کہ جو اصل بات کے قائل ہیں جن کا اعتقاد خدا کے ہونے کا ہے ان سے تم دلیل پیش کرو. خدا ہے بول کے کیا پروف ہے؟ دلیل پیش کرو. ارے ہے بول کے تو ہم مان رہے نا، تو نہیں ہے تو دلیل پیش کرو تم پھر. تو یہاں پر بھی غلطی ہوتی ہے کہ منکر اور ملحد وہ خدا کے نہ ہونے پر دلیل پیش کرنے کے بجائے خدا کے ہونے کی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے. حالانکہ اس مسئلے میں دلیل دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ملحد کی ذمہ داری ہے. تو جو ذمہ داری ملحد پر تھی وہ ذمہ داری کس پر لا رہا ہے؟ وہ مسلمان پر لا رہا ہے. دوسرا اعتراض، ملحد رسالت کا منکر ہوتا ہے، رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا اور پھر یہ کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ ہیں یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں تو ان کے رسول ہونے پہ دلیل پیش کرو. تو اب اس میں بھی دیکھو، ملحد جو رسالت کا منکر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے رسول اللہ نہ ہونے پر دلیل پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ظاہر کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے. وہ یہ بول رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول، حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ظاہر کیوں ہیں؟ یہ دو لحاظ سے سمجھو. پہلا یہ کہ ہم بحیثیت مسلمان قرآن حدیث میں رسول اللہ کے رسول اللہ ہونے کا تذکرہ آنے کی وجہ سے بھی رسول مانتے ہیں. باقی جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ محمد نامی کوئی شخصیت دنیا میں آ کر گئی ہے جسے فلاں لوگ مسلمان مانتے ہیں. یہودی، عیسائی، جین مت، ہندوازم سب لوگ مانتے کہ محمد نام کا کوئی شخص دنیا میں آیا تھا اور وہ فلاں کا پیغمبر اور رسول ہے، فلاں مذہب والوں کا. تو سب مان رہے ہیں اور یہ اصل ہے. اور تم یہ بول رہے ہو کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے تو دلیل پیش کرو نا، جو خلاف اصل کا خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہے. یہاں پر بھی مغالطہ وہی کرتا ہے ملحد کے دلیل پیش کرنا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس نے غیر مدعی یعنی جو ہم دعویٰ نہیں کر رہے انکار رسالت کا، وہ ہمارے ذمہ مطالبہ کرتا ہے کہ دلیل پیش کرو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تیرے ذمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ دلیل تو پیش کر کے دکھا. کیونکہ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر کے موافق ہے. اس کا جو دعویٰ ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے، اور جو ظاہر کے خلاف دعویٰ کرے اس کے ذمہ کیا ہوتی ہے؟ دلیل پیش کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی دوسری باتیں بھی مان لو کہ بھائی جیسے رسالت کے بعد آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے اور عذاب قبر ہے، ان سب کے بارے میں کتابوں میں، مذہبی کتابوں میں سب موجود ہے اور ہم مانتے ہیں. اور تم یہ بول رہے ہو کہ بھائی یہ جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، آخرت نہیں ہے. بھائی نہیں ہے تو پیش کرو نا دلیل. نہیں ہے بول کے جب بول رہے تو پیش کرو دلیل. صرف بول نہیں ہے بول دیا تو ہم مان لیں بس ختم. کون ہے تم مان لینے واسطے؟ تم بولتے ہیں. تو خلاف ظاہر کا دعویٰ کرنے والے کی ذمہ دلیل ہوتی ہے، نہ کہ موافق ظاہر کرنے والے کی ذمہ دلیل ہوتی ہے. لیکن الٹا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذمہ داری سے دلیل پیش نہیں کر سکتے تو الٹا مطالبہ کس سے کر دیتے؟ مسلمان سے کر دیتے، غیر مدعی سے کر دیتے کہ آپ دلیل پیش کرو. سمجھ گئے؟ تو دو قاعدے آپ کو سمجھائے ہیں. پہلا قاعدہ ہے کسی چیز پر حکم لگانا اس کی معرفت پر مقدم ہے، یعنی معرفت سے پہلے اس پر حکم لگا نہیں سکتے، جاننے سے پہلے رائے قائم نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے خلاف ظاہر دعویٰ کرنے والے کی ذمہ دلیل ہوتی ہے، موافق ظاہر دعویٰ کرنے والے کی ذمہ دلیل. لیکن الٹا وہ لوگ الٹا کیا کرتے ہیں؟ دلیل کا مطالبہ موافق ظاہر والوں سے کرتے ہیں، خود دلیل پیش نہیں کر پاتے.
اس کے تحت میں آج آپ لوگوں کو مثالیں تو کئی سمجھائے ہیں، باقی اعتراض 4 اعتراضات کے جوابات سمجھائے ہیں، 2 پہلے قاعدے کے تحت میں، 2 دوسرے قاعدے کے تحت میں۔ پہلے قاعدے کے تحت میں جو 2 اعتراض آپ کے سامنے آئے، ایک اعتراض یہ آیا تھا کہ ہر چیز کو خدا وجود بخشتا ہے تو خدا کو وجود کس نے بخشا، اس کا جواب بھی آیا، اور دوسرا یہ آیا کہ ہر چیز کے وجود میں آنے کی کوئی علت ہوتی ہے تو خدا کے وجود کی علت کیا ہے، ہر چیز معلول بعلہ ہے تو خدا کے وجود کی علت کیا ہے۔ دوسرا قاعدہ جو آپ کو سمجھائے اس میں بھی 2 اعتراض آئے۔ اس میں پہلا اعتراض یہ آیا کہ اگر خدا موجود ہے تو دلیل سے ثابت کرو، محمد الرسول اللہ اگر نبی ہیں تو دلیل سے ثابت کرو۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ دلیل سے ثابت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کے نہ ہونے پر دلیل پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ الٹا دلیل ہم سے مانگتا ہے اور خود دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ سمجھ گئے؟ اللہ ہم سب کو اس علم کی قدر نصیب فرمائے۔